اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر آپ کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز کاروباری افراد کے لیے کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین ثابت نہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس عشرے کا وقت گزرتا جائے گا اور آپ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں داخل ہونا شروع ہوں گے تو آپ کے کاروباری مصروفیات میں بھی اضافہ ہوگا اور کاروباری معاملات میں بہتری بھی دیکھنے میں آئے گی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ رہے گی کہ آپ کے کاروباری معاملات میں کچھ ڈیلے کا فیکٹر رہے گا۔ حاملہ خواتین کو ان دنوں میں اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی ان کے لیے بری خبر کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو پرسکون زندگی کی خواہش اور گھر کو ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ بنانے کے لیے کی گئی کوششوں کے حوالے سے کوئی مثبت نتائج رونما ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے کی گئی کوششیں رائے گاں جاتی نظر آ رہی ہیں۔ ازدواجی معاملات میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر آپس میں ناچاکی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ گھریلو معاملات کے حوالے سے کچھ جذباتی پن اور جذباتی طبیعت کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ معاملات کو، دفتری معاملات کو حل کرنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے اپنے غصے کو اور اپنے جذباتی پن کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ جذباتی ہو کر غصے میں آ کر کچھ ایسے الفاظ بول بیٹھیں یا کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھیں جو آپ کے معاملات میں خرابی کی وجہ بنے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے میں برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنے گھریلو معاملات میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے بہن بھائیوں کی کسی بھی قسم کی شمولیت نہ ہونے دیں۔ نہ ہی اگر آپ کے والدین کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو اس کو خود کریں، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے، کسی بہن بھائی کے ذریعے یا کسی بہن بھائی کی دخل اندازی اس عرصے میں کرنا یا کروانا آپ کے لیے مزید معاملات میں خرابی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سفر کا پلان بنانا چاہتے ہیں یا اس بارے میں سوچ رہے تھے، ان کو چاہیے کہ اس دنوں میں ضرور سفر کرے، انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس عشرے میں آپ کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے اور یہ اپنے روزمرہ کاموں کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ یہ اپنے روزمرہ کاموں سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے، کچھ نیا سیکھنے کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو جذباتیات اور غصے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ریئیکشن کا مظاہرہ کریں، کیونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ کی کسی بھی ناخوشگوار ایکٹیویٹی کو آپ کے مخالفین بھرپور طریقے سے انکیش کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس عشرے کا وقت اولاد کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کی اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں عشق و محبت سے وابستہ افراد اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ بہرحال اس عشرے کا آغاز تو ان معاملات کے حوالے سے اتنا اچھا وقت نہیں ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے معاملات کافی سنگین شکل اختیار کر چکے تھے، ان کے پاس بھی اس عشرے کے آخری ایام سے ایک ایسا وقت ہوگا کہ معاملات کو بہتر شکل دی جا سکے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو۔ 5 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 29 اگست کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 31 اگست کی ہے۔